ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم سیرت دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اول تا آخر پوری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف باتوں سے آزمایا، ہر آزمائش میں جب وہ کامیاب ہوتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں کامیابی کے بعد کیا صلہ دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں لوگوں کا امام، لوگوں کا پیشوا بنانا چاہتا ہوں۔ تو آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے مومن موحد پرہیزگار محبوب بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ آزمائش ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہوتی ہے، اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے ان کو آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا میں جو تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں جو آتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کی سزا جو آخرت میں ان کو ملنے والی تھی، اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے دنیا میں تکلیفیں اور پریشانیاں دے کر کے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور آخرت کے عذاب سے ان کو بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بس تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو کر کے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے، تمہاری زندگیوں میں وہ تکلیفیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے ایمان والوں کے اوپر حالات آ چکے ہیں۔ مستہم الباساء والضراء، انہیں بیماریاں اور تکلیفیں پہنچی دین کی راہ میں، یہاں تک کہ انہیں زمین میں بری طرح سے جھنجھوڑ دیا گیا، اور رسول اور ان پر ایمان لانے والے کہنے لگے متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اے ایمان والو اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھو، اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنا کر کے آپ آرام فرما رہے تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں آئے اور کفار و مشرکین کی طرف سے ہونے والے مظالم کا ہم شکوہ کرنے لگے۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ اگر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت اور سربلندی عطا کرے گا، اگر ایمان لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، کفار و مشرکین کا ہمارے اوپر ظلم و ستم بہت زیادہ ہو چکا ہے، الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے؟ کیا اللہ سے آپ ہمارے حق میں دعائیں نہیں کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ، تم سے پہلے ایمان والوں کو دین کی راہ میں اس طرح سے آزمایا گیا، دین کی راہ میں ایسی ایسی اذیتیں اور تکلیفیں ان کو سہنی پڑی کہ ایک ایمان والے بندے کو لایا جاتا، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو پکڑ کر کے لایا جاتا، زمین میں اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا، زمین میں اس گڑھے میں اس کو کھڑا کیا جاتا، لوہے کے آری سے اس کے سر پر رکھ کر کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھی سے اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو کھرچ دیا جاتا تھا۔ ایسی سخت اذیتیں، ایسی سخت تکلیفیں ان کو ان کے دین اور ایمان سے نہیں پھیرتی تھی۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا،
یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ اس طرح سے امن و امان کا ماحول قائم ہوگا کہ ایک شخص صنعاء سے حضر موت تک تنے تنہا اکیلے سفر کرے گا اور اسے اپنے بارے میں سوائے اللہ کے اور اپنی بکریوں کے بارے میں سوائے بھیڑیے کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ہر طرف امن و امان قائم ہوگا، دین کو غالب کرے گا اللہ تعالیٰ کہ کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن اے صحابہ تم بہت جلدی مچا رہے ہو، اللہ کی مدد کے لیے تم بہت جلدی مچا رہے ہو۔ یاد رکھو دین کی راہ میں، ایمان کی راہ میں آزمائشیں ہوتی ہیں، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں، ایمان پر دین پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ایسے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ان کو عزت اور سربلندی اور سرفرازی و کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو، ہر مومن کو اس بات کو دل میں بٹھا لینا چاہیے۔ عام طور پر شیطان ہمارے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ہم مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، حاجی اور نمازی ہیں، پھر بھی ہماری زندگیوں میں اتنی تکلیفیں، پریشانیاں، آفتیں کیوں لگی رہتی ہیں؟ یاد رکھیں ہم جتنا دین اور ایمان میں پختہ ہوں گے، ہماری